ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے دو مخلوقات کو اپنے دین کا مکلف بنایا ہے، ایک جن ایک انس۔ جنات جو ہے یہ زمین پر انسان سے بہت قدیم ہیں اور ہیں شر کے مادے سے۔ ان کو اللہ رب العزت نے آگ سے دھواں سے تخلیق کیا۔ جنات جب انسان پر حملہ آور ہوتے ہیں، کیونکہ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ جو نقصان ہے انسان کو وہ جنات کا ہے۔ جادو کا اتنا نقصان نہیں ہے، لیکن چونکہ مرد اور خواتین زیادہ اس سے تذبذب کا شکار رہتے ہیں کہ ہم پہ جادو ہو چکا ہے۔ اب آپ جتنے بھی موجود ہیں یہاں پر، اب آپ ان سب کو اگر آپ خود بھی غور کریں، اور میں ایک چیز آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ یہ جتنی خواتین ہیں، آپ مرد حضرات ہیں، جادو آپ میں سے ہو سکتا ہے 1% پر ہوگا، لیکن جنات کا اٹیک 90% لوگوں پر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنات ہر جگہ موجود ہیں اور ہر لمحے انسان پر حملہ آور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو نقصان دیں۔ اب وہ انسان کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اللہ اپنا کام اس کے لیے کر رہا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، تخلیق اللہ نے کیا ہے۔ ہدایت اسے ملے یا نہ ملے، لیکن اللہ کا نظام حفاظت اس کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چند معصور دعاؤں کو اختیار کرتا ہے تو وہ جنات کے حملہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ادوار میں بھی جنات اسی طرح حملہ آور رہے، یہاں تک کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت میں بڑا کردار ہے وہ جنات کا ہے۔ جنات ہی کے حملہ سے آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب بھی شیطان جنات ان پہ اٹیک کرتے تھے تو معصورہ دعائیں وہ پڑھتے تھے، ان کی حفاظت ہوتی تھی۔ آج بھی اگر عصر حاضر میں آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک بڑے وقت کے امام کا واقعہ بتاتا ہوں جو ابھی چند دن پہلے دنیا سے رخصت ہوئے، چند عرصہ پہلے، جو مسجد نبوی کے امام تھے، اماموں کے بھی شیخ تھے، اور شیخ ابو بکر الجزائری رحمہ اللہ تعالی ان کا نام تھا، اور سعودیہ کی زمین پر ان سے بڑا خطیب عصر حاضر میں نہیں گزرا، جن کی تقاریر، جن کے وعظ، جن کے بیانات کو ائمہ حرمین بھی بڑے ذوق و شوق سے سنتے تھے۔ چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا اور وہ مسجد نبوی کے اندر جو ہے درس دیتے تھے اور بڑے عزت اور شان والے تھے۔ ویل چیئر پہ آخری ایام میں آتے تھے تو ہم جا کے ان کے پاس بیٹھ جاتے تھے۔ میں کئی بار ان کے پاس بیٹھا، ان کا درس سنا اور زیارت کا شرف تو بہت بار ملا، لیکن یہ چیز ان کی زبان سے بھی صادر ہوئی۔ ان کی کتاب اکرام مسلم کے اندر بھی یہ بات واقعہ لکھا کہ آج ہم جو ہے، جو لوگ اکثر یہ کہتے ہیں جی فلاں مانتا نہیں ہے جنات کو، فلاں اس چیز کو مانتا نہیں ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں یاد رکھیں۔ ایک آدمی گدھے کو گھوڑا کہہ رہا ہے، وہ بھی جاہل ہے نا، گدھے کو گھوڑا کہہ رہا ہے، اور ایک ہے جی میں گھوڑے کو مانتا ہی نہیں ہوں، گھوڑے کو مانتا ہی نہیں ہوں، وہ بھی جاہل ہے۔ ہر چیز کو صحیح جو اس کا مصرف ہے اس میں جاننا ماننا بھی یہ ایمان ہے اور یہ علم ہے ایک۔ تو آپ فرمانے لگے کہ میں جو ہے 1970-72 کی واقعہ سنا رہے تھے کہ میں اپنے گھر میں گیا تو میں نے اپنے گھر میں اس وقت لکڑیاں جلتی تھیں، لکڑیوں کی آگ جلائی جاتی تھی مدینہ منورہ میں بھی۔ تو آپ نے کہا کہ ہم نے اپنی چھوٹی بیٹی کو کہا کہ تم جاؤ چھت سے اوپر سے لکڑیاں لے کر آ جاؤ۔ وہ اوپر گئی، 10-12 سال کی لڑکی تھی، وہ اوپر گئی، جا کے اس نے لکڑیاں گٹھی کی اور وہ گٹھی کر کے اس نے اوپر سے نیچے پھینک دی صحن میں۔ اب لکڑیاں نیچے آ کے لگی، ہم نے لکڑیاں اٹھائیں، کچھ جلانی شروع کی، لیکن کافی دیر گزر گئی، وہ بیٹی ان کی نیچے نہیں آئی۔ اب یہ تھوڑا سوچ میں پڑ گئے، اوپر گئے، اوپر جا کے دیکھا کہ وہ نیچے گری ہوئی ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے جیسے دورہ پڑ گیا۔ تو آپ نے اس کے پاس بیٹھ کے سورہ فاتحہ اور قرآن حکیم کی آیات پڑھنی شروع کر دی تو اس کے اندر جن بولنے شروع ہو گیا۔ اس نے کہا
کہ میرے بچے نیچے صحن میں کھیل رہے تھے، تمہاری بیٹی نے اوپر سے لکڑیاں پھینکی اور وہ جا کر ان کے اوپر لگی اور ایک بچہ ان میں سے مر گیا، اب ہم تمہارا جو ہے گھر میں تمہاری بیٹی سے بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے۔ آپ نے ان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ جو ہے مسجد نبوی میں مدرس ہیں، آپ وہاں درس دیتے ہیں، ہم بھی آپ کا درس سنتے ہیں، کیونکہ مدینہ میں کافر جن نہیں جا سکتا حرم کے حدود میں، کعبے کے اندر بھی اسی طرح۔ تو آپ نے اس سے پڑھنا شروع کیا اور اس کو قسمیں دینی شروع کی۔ اس نے کہا ابھی تو میں چلا جاتا ہوں، لیکن ہمارا جو چیف جسٹس ہے، ہمارا قاضی ہے، وہ فیصلہ جو کرے گا وہی ہمیں منظور ہوگا۔ وہ چلا گیا، بچی اٹھ کے کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہو گئی، نیچے گئی، کھانا پینا، دن گزرتے گئے، بھول ہی گئے کہ کوئی جنات کا اٹیک ہوا تھا۔ ایک دن مغرب کے بعد درس قرآن دے رہے تھے مسجد نبوی میں، تو بچہ آیا بھاگتا ہوا کہ بہن کو اسی طرح دورہ پڑ گیا۔ اب یہ گھر گئے، دیکھا اس کو دورہ پڑا ہوا تھا، آپ نے اس کو پکڑا، اس پہ آیات کریمہ پڑھنی شروع کی۔ اب وہ آیات پڑھنے لگے تو وہ حاضر ہوا، بولا، پھر اس نے کہا جی اس نے ہمارا بچہ مارا تھا، ہم اس سے بدلہ لیں گے۔ آپ نے کہا کہ دیکھو یہ تمہیں دیکھ رہی تھی؟ کہا نہیں۔ دیکھ نہیں رہی تھی تو قصوروار تو نہ ہوئی؟ کہا نہیں، لیکن دیکھا نہیں اس نے، لیکن اس نے مارا تو ہے، ہم قصاص لیں گے، ہمارے جج نے فیصلہ کیا ہے قصاصاً اس کو قتل کیا جائے۔ ہمارے چیف جسٹس نے، جو جنوں کا ہے، آپ نے اس کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کیا، واسطے دیے، ان کو قسمیں دی، انہوں نے کہا نہیں، یہ تو قرآن کا حکم ہے کہ قصاصاً دوسرے کو قتل کیا جائے، اب ہم یہ کریں گے۔ آپ نے بڑے آیات پڑھی، کہنے لگے کہ میں آیات پڑھتا رہا اور بیٹی کو یوں پکڑا ہوا تھا تو انہوں نے اس کی گردن کو یوں موڑ دیا اور اس کی آواز آئی کڑک کی اور گردن ٹوٹ گئی، وہی مر گئی۔ وہ فرمانے لگے اگر میں کسی ماہر سے رابطہ کر لیتا تو اللہ تعالیٰ شاید اس کو بچا لیتے، کیونکہ ہر فن کا ماہر جانتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں جی ہر بندہ نہیں کہ جی فلاں مولانا صاحب ہیں، فلاں حافظ صاحب ہیں، فلاں جو ہے نا حکیم صاحب ہیں، فلاں جی دم کر دیں۔ دم ہر بندے کا کام نہیں ہے، یوں دم تو کر سکتے ہیں، یاد رکھیں، یوں دم تو آپ کریں جس کو مرضی قرآنی آیات پڑھ کے، لیکن اگر اس پہ جناتی اٹیک ہے، اس پہ کوئی سحر ہے، اس کا ریئیکشن آپ پہ پڑے گا۔ بڑے لوگ اس طرح رجت کا شکار ہوئے ہیں۔ اب خود شیخ ابو بکر کیا فرما رہے ہیں کہ اگر میں کاش کسی ماہر سے، ہر فن کا ماہر ہوتا ہے، تو کیونکہ یہ جنات میں جہالت بہت زیادہ ہے۔ آپ اپنے گھر میں دیکھیے کہ کوئی چیز یوں پھینکتے ہیں، آپ کو نہیں پتا، لیکن دعاؤں کا اہتمام اگر آپ نے کیا ہے، آپ کوئی بھی دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو آپ کی حفاظت ہو جائے گی، آپ کا حصار ہو جائے گا، پھر آپ پر اٹیک نہیں ہو سکے گا۔ تو اس لیے جنات جب انسان پر آ جائیں، جنات کا اٹیک ہو جائے، تو سب سے بہترین چیز یہ ہے، سب سے بہترین کام یہ ہے کہ آپ جنات کے مریض کے کان میں، جس پر جنات کا اٹیک ہو چکا ہے، آپ اس کے کان میں، ایک کان میں سورہ کافرون اور دوسرے کان میں سورہ اخلاص کو تلاوت کریں اونچی آواز سے، پڑھتے رہیں، وہ بشک اس کو برا سمجھے، وہ چلائے، پانی پہ پھونک کے چھینٹے دیں اور پلا دیں اس کو۔ یہ دو صورتیں ایسی ہیں باکمال کہ جنات جس مذہب کے ہوں گے، ہندو بھی ہو سکتا ہے، یہودی بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کمیونسٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ دو صورتیں جو ہے ان کا آپس میں جوڑ ایسے ہے کہ ہر مذہب، ہر عقیدے کا وہ ہوگا، وہ اس سے جو ہے یا اطاعت کرے گا یا جلے گا یا بھاگے گا، فرار اختیار کرے گا۔ اب یہ دو صورتوں کو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ جوڑا ہے کہ جو فجر اور مغرب کی سنتوں کے اندر ان کو پڑے گا وہ با ایمان دنیا سے جائے گا۔ با ایمان فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ وہ اس کی موت کلمے پر ہوگی، چونکہ ان دو صورتوں میں اللہ نے پورے دین کو بیان کر دیا ہے۔ ایک صورت میں ثلث قرآن ہے، قرآن کا تیسرا حصہ ہے قل هو اللہ میں۔ سورہ کافرون کے اندر برات کا اعلان ہے کہ میں جو کافر ہیں میں ان کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں کافروں سے بیزاری کرتا ہوں، میں ان کے معبودوں کو نہیں مانتا، میں ان کے عقیدوں کو نہیں مانتا، میں ان کے عقیدے کے آگے جھکتا نہیں ہوں، میں ان کے عبادت جن کی وہ کافر کرتے ہیں، جس جگہ جا کے سجدہ کرتے ہیں،
چاہے وہ شجر ہے، حجر ہے، قبر ہے، زندہ ہے، مردہ ہے، میں اس جگہ سجدہ نہیں کرتا۔ یہ کافرون سورہ کے اندر ہے، اور وہاں قل هو اللہ احد ہے۔ جب آپ دائیں کان میں سورہ کافرون پڑھیں گے، بائیں کان میں سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور 3 بار ادھر پڑھ لیں، 3 بار، اور 3 بار پانی پہ دم کر لیں، پانی اس کو چھینٹے دے کے پلا دیں، تو اس پر وہ چیز بھاگ جائے گی۔ اگر مثال کے طور پہ نہیں بھی ہے جن، لیکن آپ بچوں کو دم کر کے پلا دیا کریں، بڑوں کو پلا۔ اب آپ کو شک ہو گیا کہ یہ گھر کا حصہ ہے، یہاں ہو سکتا ہے جنات ہوں، آپ وہاں پہ اسی طرح 3 بار پانی پہ دم کریں، وہاں چھینٹے دے دیں۔ آپ نے نیا پلاٹ خریدا ہے، آپ گھر بنانا چاہتے ہیں، آپ کو شک ہے ہو سکتا ہے جن نہ یہاں پر ہو، پھر اکثر یہاں پہ بڑی نئی سوسائٹیاں بنتی ہیں، وہ قبرستان وہاں ہوتے ہیں، وہاں نالے ہوتے ہیں، وہاں پہاڑیاں ہوتی ہیں، سوسائٹیاں بنا دیتے ہیں، جنات کا بسیرا رہتا ہے گھروں میں۔ آپ جہاں گھر بنائیں، یہ 3 بار پانی پہ دم کریں، پانی کو وہاں چھڑک دیں، آپ نے اپنی طرف سے وارننگ دے دی، وہ چیزیں وہاں سے چلی جائیں گی، کوچ کر جائیں گی۔ ہمیں چونکہ یہ کام کرنا پڑتا ہے، صحابہ کو نہیں کرنا پڑتا تھا۔ ہاں ایک اور جملہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین جو تھے، وہ تو جنگلوں میں جاتے تھے، بیاباں جنگل، جو بالکل جو ہے جنگل ایسے تھے، وحشی جانوروں کا مرکز تھے، وہ جنگلوں کے اندر کھڑے ہو کر اعلان کرتے تھے۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان کیا کہ ہم رسول اللہ کے صحابہ ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کرنے والے صحبت یافتہ ہیں، ہم یہاں قیام کر کے شہر بسانا چاہتے ہیں، تم لوگ یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ انہوں نے ایک صدا لگائی، کہاں تک پہنچی ہوگی، لاؤڈ سپیکر بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے غلامان رسول کی یہ شان رکھی ہے جو صحیح معنوں میں ہوں گے کہ آپ کی صدا پر وہاں سے وحشی جانور اپنے بچوں کو منہ میں لے کر نکل رہے تھے۔ 3 دن تک ابن کثیر البدایہ کے اندر لکھتے ہیں، 3 دن تک جو ہے سانپ، بچھو، شیر، چیتے لائنوں میں وہاں سے نکلتے رہے۔ 3 دن کے بعد صحابہ نے وہاں شہر بسایا، اور آج بھی اس شہر کا نام کیروان ہے۔ تو اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں جس جگہ ایسے بنائیں، یہ ایک جملہ بڑا پرتاثیر ہے، یہ پڑھ کے آپ انہیں کہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام صحابہ ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، اور تم یہاں سے کوچ کر جاؤ، ہم تمہیں ان کے وسیلہ سے یہ کہتے ہیں۔ یہ جملہ اتنا پرتاثیر، ہم نے کئی لوگوں کو آزمایا کہ جب انہوں نے رسول اللہ کے صحابہ کے وسیلہ سے یہ جملہ کہا تو وہاں سے چیزیں ہٹ گئی ہیں، جنات بھی ہٹ گئے ہیں، ہم نے خود کئیوں سے اس طرح ہٹا کر دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں تاثیر رکھی ہے۔ اللہ ہمیں جنات جو ہے، وہ جنات جو ہم سے گھبرائیں گے وہ اللہ کی اطاعت سے، ہماری طاقت سے نہیں کہ ہم بہت بڑے عامل ہوں گے تو جن بھاگ جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، عاملوں کو بھی پھنسا دیتا ہے، عامل بھی تباہی میں چلے جاتے ہیں۔ صرف اللہ کی اطاعت اس میں شرط ہے، اللہ کی غلامی شرط ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔